پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، آج منایا جائے گا یوم تکبیر۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو آج 27 سال مکمل ہو جائیں گے۔ یوم تکبیر پر ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔ یوم تکبیر اور مارکہ حق کی کامیابی پر اظہار تشکر کی مرکزی تقاریب پشاور اور میرپور میں ہوں گی۔ وفاقی وزیر امیر مقام مہمان خصوصی ہوں گے۔ گلگت بلتستان میں خصوصی تقریبات ہوں گی۔ پنجاب بھر میں اسکولز میں یوم تکبیر کی تقریب سجائی جائے گی۔ ایٹمی دھماکے 27 سال قبل کیے، ناقابل تسخیر دفاع کا ثبوت اب دے دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت ناکام بناتے ہوئے مارکہ حق آپریشن بنیاد و مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ صدر مملکت کی یوم تکبیر کے اہم موقع پر پوری قوم کو دلی مبارکباد۔ آصف زرداری کا یوم تکبیر کے موقع پر پیغام، کہا 1998 میں آج کے دن پاکستان نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم 4 ملکی دورے کے اگلے مرحلے میں آذربائیجان میں موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کے ساتھ ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کے دیگر ارکان بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں میں تعلقات میں پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ وزیر اعظم کا بھارت کے ساتھ تنازع کے موقع پر ساتھ دینے پر آذربائیجان کی قیادت کا اظہار تشکر۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران میں جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ایرانی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بات چیت۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی۔ بھارتی جارحیت پاکستان کا عالمی برادری کے سامنے موقف رکھنے کا مشن۔ وفد میں شامل ہنا ربانی کھر اور جلیل عباس شیلانی امریکہ پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو جمعے کو سرکاری دورے پر امریکہ پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی 2 جون سے امریکی حکام سے ملاقاتیں شروع ہوں گی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ ایکس سروس مین پاکستان کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان نے بھارت کو عسکری اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ دشمن کی کوئی سازش آئندہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک کی دفاع کو نئی سمت دی۔ ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون کو منائی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ دوسری جانب سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 5 جون، عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ انڈونیشیا میں چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 6 جون کو منائی جائے گی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آندھیوں اور بارشوں کا نیا سلسلہ۔ پنجاب میں دیواریں اور آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 7 زخمی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی اور بارش، درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے۔ لواری اور میاوالی میں بھی بادل برسے۔ سیالکوٹ، ملتان چوک سرور شہید، شجاع آباد میں آندھی، قمبر، شہداد کوٹ اور میہر میں مٹی کے طوفان کے ساتھ ہلکی بارش۔ وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طغیانی، خاتون جاں بحق، مکانوں اور مساجد کو نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفان باد و باران، پشاور اور دیگر شہروں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نوشہرہ میں آندھی طوفان بارش اور ژالہ باری، درخت اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جاں بحق، کئی افراد زخمی۔ سوابی میں آندھی کی وجہ سے چھت گرنے سے بچہ جاں بحق، ماں اور ایک بچی زخمی۔ مانسہرہ، گلیات اور چترال میں طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی، کوہستان میں شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند۔ ایک طرف شدید گرمی کی لہر، دوسری جانب پہاڑوں پر برف باری۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ بیسر میں برف باری ہوئی، سیاحوں کی ہلہ گلا۔ پہاڑوں پر برف باری کی وجہ سے وادی کاغان میں موسم سرد ہو گیا۔
ڈی پی او کے مطابق موسم کی صورتحال کے پیش نظر پولیس سیاحوں کی مدد کے لیے موقع پر موجود ہے۔ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ آپ اس وقت بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سامنے آ کے بات کریں۔ بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑیں تو رہائی ملے گی؟ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا بیٹھ کر بات کریں اور بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا کریں۔ 2 سال سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ پی ٹی آئی سے کیا چاہتے ہیں۔ سامنے آ کر بات کریں، بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ لین دین کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں، بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا دیں اور آپ کو کیا چاہیے۔ جو وارفیئر کے اندر جو معاملات چل رہے تھے، جو صورتحال ہو رہی تھی، اس کے اندر جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ تمام تر مشاورت جو ہے وہ جہاں جہاں ان کو کرنی چاہیے تھی وہ کر رہے تھے۔ آپریشن بنیاد مرصوص نواز شریف کی زیر نگرانی ہوا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ان لوگوں کو کیوں جواب دیں جن کے لیے 9 مئی فالس آپریشن تھا۔ علیمہ خان سمیت پی ٹی آئی والوں نے تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جعلی ہے، فوجی اور مودی کا گٹھ جوڑ ہے، یہ لوگ فوج اور ملک کی سالمیت کے لیے زہر قاتل ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 200 ارب سے زائد کا بجٹ سرپلس۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں آئی ایم ایف نے ان کی حکومت کی تعریف کی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، وہاں بجٹ سرپلس کیوں نہیں آیا؟ مظاہرین نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر شیلنگ کی گئی۔ ادھر سیشن کورٹ اسلام آباد میں شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت، گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وزیر اقتصادی امور احد چیمہ سے عالمی بینک کی نئی کنٹری ڈائریکٹر بولورما امبازدار کی ملاقات۔ ترجمان اقتصادی امور کے مطابق وفاقی وزیر احد چیمہ نے کہا ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے حوالے سے صوبوں سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ عالمی بینک وفد نے کہا کہ اب تک سی پی ایف پر عمل درآمد کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت مالیاتی اقدامات کا جائزے کے لیے اجلاس۔ سوشل امپیکٹ فائنانس کمیٹی کی سفارشات اور نتائج پر مبنی مالیاتی اقدامات کا جائزہ۔ وزیر خزانہ نے ٹاسک فورس کی مشترکہ کوششوں کو سراہا، کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی پاکستان کی پائیدار ترقی کا بنیادی ستون ہے۔ وزیر خزانہ سے اسٹیبل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ اسٹیل انڈسٹری کو درپیش مسائل، توانائی لاگت اور ریگولیٹری تصادات پر گفتگو۔ ملک بھر میں عید قرباں کی تیاریاں عروج پر، مویشی منڈیاں آباد ہو گئیں۔ مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان پر، خریدار پریشان، بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان ریٹ پر بحث و تکرار۔ اسلام آباد اور لاہور کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں۔ فیصل آباد، ساہیوال، رجحان، مظفر گڑھ، مٹیاری، لیا اور دیگر شہروں میں بھی مویشی منڈیاں سج گئیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ملتان میں بڑی کارروائی۔ مظفر گڑھ سے چلایا جانے والا انٹرنیشنل چائلڈ پورنوگرافک نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سرغنہ سمیت 2 گرفتار، 6 بچے بازیاب۔ انٹرنیشنل پورنوگرافی نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ غیر ملکی نکلا۔ کمسن بچوں کی ویڈیوز بنا کر غیر ملکی ویب سائٹ کو فروغ کی جاتی تھی۔ 7 رکنی گروہ کے سرغنہ جنید عرفان کا 7 دن کا ریمانڈ۔ کم عمر افراد کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار، مقدمہ درج ہوگا۔ ون ویلنگ یا خطرناک ڈرائیونگ پر بھی پرچہ کٹے گا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے کا سوری فیصلہ۔ خطرناک انداز سے لٹکتے سریے وغیرہ پر گاڑی بند ہوگی۔ پنجاب کے 372 اور لاہور کے 77 پوائنٹس کی ری ماڈلنگ پر غور۔ وزیر اعلیٰ کی ٹریفک پولیس کو گاڑیاں اور جدید آلات دینے کی منظوری۔ کراچی میں شاہین کمپلیکس کے قریب کے الیکٹرک دفتر کے سامنے بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج۔ جامعہ کلاتھ کے تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے شاہین کمپلیکس کے قریب آئی چندری گڑھ روڈ بلاک کر دی۔